احب البلاد الاللہ مساجدہا، وہ لوگوں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی عمارت پسند ہے، کوئی جگہ پسند ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی ہوئی مساجد ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے چنے۔ کیوں پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ مسجد کی جب تعمیر کی جاتی ہے، مسجد کی جب بنیاد رکھی جاتی ہے، اس کی پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے، اور پہلی اینٹ زمین پر رکھنے سے پہلے، میرے بھائیو غور سے سن لینا، زمین پر پہلی اینٹ رکھنے سے پہلے ہر مسلمان کے دل کے اندر اور اس کی عقل اور اس کی سمجھ کے اندر یہ بنیاد رکھ دی جاتی ہے، اور یہ بنیاد رکھ دی جاتی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہو رہی ہے، یہاں پر ہم اللہ کی عبادت کیا کریں گے، یہاں پر لوگ بھی آ کر اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ ابھی اینٹ رکھی نہیں، لیکن عقل کے اندر بھی آپ کے یہی بات چل رہی ہے، اور آپ کے دل کے اندر بھی یہی بات چل رہی ہے۔ کتنی پیاری باتیں ہیں جو ابھی اینٹ رکھنے سے پہلے آپ کے دلوں کے اندر چل رہی ہیں۔ بتاؤ، جو عمارت، جس عمارت کو بنایا جا رہا ہو، اور اس عمارت کی اینٹ رکھنے سے پہلے آپ اپنے دل کے اندر اس بات کا تہیہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو وہ عمارت کیوں نہیں پسند آئے گی جو اس کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہو۔ فرمایا احب البلاد الاللہ مساجدہا، وہ لوگوں سنو، دنیا کے اندر سب سے بہترین عمارتوں میں اللہ تعالیٰ کو زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان عمارتوں میں سب سے زیادہ پسند اللہ کو مساجد ہیں، مسجدیں پسند آتی ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ احب البلاد الاللہ مساجدہا، کیوں پسند آتی ہیں؟ اس لیے پسند آتی ہیں کہ یہی تو مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی تو اللہ کی عبادت کے لیے رکھی گئی۔ یہ مسجدیں بنی ہے، اس کے اندر فرشتوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے، اور اسی مسجدوں کے اندر نمازیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے۔ کوئی کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی رکوع میں جا کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور کوئی سجدے میں جا کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہا ہے۔ اللہ کو کیوں نہ پسند آئیں گے؟ فرمایا احب البلاد الاللہ مساجدہا، قرآن کریم کی تلاوت بھی اس کے اندر ہو رہی ہے، اور اسی کے اندر قرآن سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، اسی کے اندر دین کی باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں، اسی کے اندر قال اللہ اور قال الرسول کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا پیارے نبی نے احب البلاد الاللہ مساجدہا، زمین پر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مسجدیں پسند ہیں۔ یہ پہلی حدیث مسجد کی فضیلت کے تعلق سے۔ آئیے، وقت کی کمی ہے، اس پر اور بھی بات کی جا سکتی ہے۔ دوسری حدیث دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کی فضیلت کے تعلق سے، فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوتے ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہو، اللہ کے گھروں میں سے کس کو؟ اللہ کا گھر کون سا ہے؟ میرا گھر ہے، آپ کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر کس کو کہا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر؟ بولو، سب جانتے ہیں نا، مسجد کو کہا جا رہا ہے۔ پیارے نبی کیا کریں؟ پیارے نبی اگر یہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ جو لوگ مسجدوں میں سے کسی مسجد کے اندر جمع ہوں، لیکن حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہو۔ اتنی بڑی فضیلت مسجد کی کہ جس مسجد کو اللہ کا گھر کہا جا رہا ہو۔ میرے بھائی غور کر کے دیکھو، آج ہم اپنا گھر بناتے ہیں، کتنے شوق سے بتاتے ہیں، اگر ہم کسی بڑے آدمی کے گھر پہ چلے جاتے ہیں تو کتنے شوق سے بتاتے ہیں کہ فلانے منتری کے گھر پہ میں جا چکا ہوں، فلانے ایم پی کے گھر پہ میں جا چکا ہوں، فلانے اور ٹھکانے کے گھر پہ میں جا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسجدوں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا ہے، مسجد کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے اور اس کو اللہ کا گھر بتایا گیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ کسی گھر کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ آپ کا گھر ہے، کون سی فضیلت ہے؟ کسی گھر کے بارے میں یہ کہا جائے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ فضیلت کی بات ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہو جائیں، پھر کیا کریں؟ یتلون کتاب اللہ، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قرآن کو پڑھیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، وَيَتَدَارَسُوا بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو سکھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھ لیا، بلکہ وہاں پر تعلیم بھی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو سکھایا بھی جا رہا ہے۔ آج ہماری مسجدوں کے اندر دیکھو ماشاءاللہ مکتب چالو ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے
پڑھنے کے لیے آتے ہیں، قرآن ان کو سکھایا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ان کو دین کے تعلق سے سکھائی جاتی ہیں۔ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتے بھی ہیں۔ تو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسجدیں اس لیے بھی ہے کہ اس کے اندر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد ہمیں گھر جانے کی جلدی پڑ جاتی ہے، گھر جانے کے لیے ہم کتنی تیزی کے ساتھ مسجد سے نکلتے ہیں، ہم مسجد سے فوراً نکل کر بھاگتے ہیں۔ کس کو توفیق ہوتی ہے کہ مسجد میں تھوڑا پہلے آ جائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کریں، یا مسجد میں نماز ختم ہونے کے بعد تھوڑی دیر رک جائیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیں؟ کس کو توفیق ہوتی ہے؟ مسجدیں صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے یہ قرآن پڑھنے کی بھی جگہ ہے، تلاوت کرنے کی بھی جگہ ہے، اور صرف تلاوت کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وہاں پر قرآن سیکھنے اور سکھانے کی بھی جگہ ہے۔ اتنا کام جب تم کر لوگے کسی مسجد کے اندر بیٹھ کر، فرمایا پیارے نبی نے اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا انعام ہوگا، اللہ تمہارے دلوں کے اندر سکون نازل فرما دے گا، اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر سکون نازل فرما دے گا۔ یہ مسجد کے اندر عبادت کرنے کی فضیلت ہے، یہ مسجد کے اندر قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے، یہ مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا سکون نازل فرمائے گا، تمہاری زندگیوں میں تمہارے دلوں کے اندر سکون آ جائے گا۔ آج ہمارے پاس میں ہر چیز ہے، سکون نہیں، ہر چیز ہے ہمارے پاس میں، سکون نہیں ہے، ہمیں اطمینان نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، یہ پہلا نام ہوگا۔ او دلوں بے چین دل والو، او زندگیوں سے اپنے پریشان لوگوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اگر اپنی زندگی میں سکون چاہیے تو مسجدوں سے اپنا رابطہ جوڑو، مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلا انعام یہ کرے گا اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور دوسرا انعام یہ ہوگا وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اس کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی۔ اللہ کی رحمت ہو جائے کسی بندے کے اوپر، اس سے بڑا اس کے اوپر انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی۔ اللہ کی رحمت کس کو نہیں چاہیے؟ کون ایسا ہے جو یہ کہے مجھے تو نہیں چاہیے، مجھے رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ، یہ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور تیسرا انعام یہ ہوگا کہ فرشتے تمہیں گھیر لیں گے۔ اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم یہاں پر کون کون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ تیسرا انعام ہے، اور چوتھا انعام یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور جو شخص بیٹھ کر وہاں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، وہاں بیٹھ کر قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنے فرشتوں کے پاس میں کرتا ہے۔ یہ چار انعام ملتے ہیں کس وجہ سے؟ آپ مسجد کے اندر گئے اور وہاں پر بیٹھ کر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کو اس حدیث کے اندر اپنا گھر کہا ہے۔ آئیے ایک حدیث اور مسجد کی فضیلت کے تعلق سے بتاتے ہیں آپ کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سننا اس حدیث کو، وقت میرا پورا ہو رہا ہے، میں اپنے موضوع کو سمیٹ لیتا ہوں ذرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا فرمایا، غور سے سنو، یہ بھی مسجد کی فضیلت کے تعلق سے آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، غور سے سننا اس حدیث کو، فرمایا اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، او لوگو جب جنت کے باغوں میں سے کسی باغ سے گزرا کرو تو اس کے میوے کھا لیا کرو۔ کیا فرمایا؟
جنت کے باغوں میں سے کسی باغ سے گزرا کرو تو اس کے پھل کھا لیا کرو۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان جب مرے گا پھر قیامت آئے گی، میدان محشر میں کھڑا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا اور اس کے بعد میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں، صحابہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتو، او میرے صحابہ، او دنیا والو، جب تم جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں سے گزرا کرو تو اس کے میوے کھا لیا کرو، اس کے پھل کھا لیا کرو۔ جیسے تم دنیا کے اندر جب کسی باغ کے اندر جاتے ہو اور اس کے اندر پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں تو تم اس کا پھل کھانے کی کوشش کرتے ہو۔ اگر آپ لیچی کے باغ میں گئے تو آپ لیچی کھانے کی کوشش کرتے ہو، اگر آپ آم کے باغ میں گئے تو آم کھانے کی کوشش کرتے ہو، اور اسی طریقے سے آپ کسی اور باغ کے اندر گئے اس کے پھل کھانے کی کوشش کرتے ہو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر صحابہ اکرام سے کہا، او لوگو، دنیا کے اندر کچھ جگہیں ایسی ہیں جو جنت کے باغ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کہ یہ دنیا کے اندر جو جنت کے باغ ہیں وہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے جب یہ سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المساجد۔ غور سے سن لو، کیا فرمایا؟ المساجد۔ یہ دنیا کے اندر جو تم مسجدیں دیکھ رہے ہو او میرے صحابہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جنت کے باغ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو جنت کا باغیچہ کہا ہے، جنت کا باغ کہا ہے۔ جنت کا باغ، جنت میں کون جانا چاہتا ہے؟ ابھی آپ سب کہیں گے کہ ہاں ہمیں جانا ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ نہیں، مرنے کے بعد سب کو جنت چاہیے، لیکن دنیا کے اندر جس کو جنت بتایا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، دنیا میں نہیں جا رہے۔ جب آپ جا سکتے ہیں جنت کے باغوں میں سے کسی باغ کے اندر تو نہیں جا رہے، اور جب مرنے کے بعد حساب و کتاب کے بعد جائیں گے وہاں سب کو جنت چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو جنت کا باغ کہا ہے، کیوں نہیں جاتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک دوسرا سوال کیا، اللہ کے نبی ہم یہ تو سمجھ گئے کہ جنت کے باغوں میں جنت کا باغ آپ نے مسجد کو کہا ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی مسجد ہیں یہ سب جنت کے باغ ہیں، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے پھل کھا لیا کرو، اس کے میوے کھا لیا کرو۔ اللہ کے نبی اب میوے بھی بتا دیجئے، پھل بھی بتا دیجئے، غور سے سنو، پھل بھی بتا دیجئے، میوے بھی بتا دیجئے، یہ میوے کیا ہیں، پھل کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر جب جاؤ، یہ تو تم باغ میں چلے گئے، اور اس کے پھل کھانے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کرو، اس کی بڑائی بیان کیا کرو، اس کی تعریف بیان کیا کرو، اس کی تسبیح بیان کیا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ مسجدیں نماز پڑھنے کی بھی جگہیں، قرآن پڑھنے کی بھی جگہیں، اور اسی طریقے سے قرآن سیکھنے اور سکھانے کی بھی جگہ ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ قرآن اللہ کہ مسجد اللہ کا ذکر کرنے کی بھی جگہ ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے کی بھی جگہ ہیں یہ مسجدیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مسجد کو کیا کہا ہے؟ جنت کا باغ، اور اس کے اندر بیٹھ کر آپ جتنی دیر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، گویا کہ آپ اس باغ کے کیا کھا رہے ہیں؟ میوے کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں۔ یہ تیسری حدیث ہے مسجد کی فضیلت کے تعلق سے۔ ایک چوتھی حدیث اور سنیے، بعض محدثین نے اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے اور بعض محدثین نے اس کو موقوفاً بیان کیا ہے۔ یہ مرفوعاً موقوفاً کیا ہوتا ہے سمجھ لیجئے گا، لیکن بیان کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے مسجد کی فضیلت کے تعلق سے۔ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، یہ حدیث سنا کے بعد ختم کر دوں گا، موقع ملے گا تو کبھی اور بتا دوں گا، اور وقت ملے گا تو کبھی اور بتاؤں گا، لیکن غور سے سن لیجئے اس حدیث کو بھی مسجد کی فضیلت کے تعلق سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المساجد بیوت اللہ فی الارض، مسجدیں زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں،
المساجد بیوت اللہ فی الارض، مسجدیں زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اس پر ہم بات کر چکے ہیں پہلی والی حدیث میں کہ مسجد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کہا ہے، تو اس پر بات نہیں کریں گے ابھی. المساجد بیوت اللہ فی الارض، مسجدیں زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اس کے بعد میں کیا فرمایا اس کو غور سے سننا. پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں تُزِیُّ، بہت پیاری حدیث ہے، فرمایا تُزِیُّ لِأَہْلِ السَّمَاءِ کَمَا تُزِیُّ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَہْلِ الْأَرْضِ. او لوگو، جس طریقے سے تم زمین پہ ہوتے ہو اور آسمان کی طرف جب رات میں تم نظر اٹھاتے ہو تو تمہیں ستارے ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں، تمہیں ستارے دکھائی دیتے ہیں، تمہیں آسمان بڑا پیارا لگتا ہے، تمہیں آسمان بڑا اچھا لگتا ہے. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کما تُزِیُّ نُجُومُ لِأَہْلِ السَّمَاءِ فِی الْأَرْضِ. اسی طریقے سے جب آسمان والے یعنی فرشتے، اسی طریقے سے جب آسمان والے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے تم زمین سے دیکھتے ہو تو ستارے تمہیں ٹمٹماتے ہوئے خوبصورت نظر آتے ہیں پورے آسمان کے اندر. اسی طریقے سے جب آسمان والے زمین پہ دیکھتے ہیں تو ان کو مسجدیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. کیسی نظر آتی ہیں؟ جیسے آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان والوں کو زمین پہ مسجدیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. چھوٹی مسجد ہو بڑی مسجد ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت شاندار مسجد ہو یا کھجور کا چھپر ڈال کر مسجد بنائی گئی ہو، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان والے جب زمین پر نظر ڈالتے ہیں تو زمین کے اوپر یہ مسجد ایسے ہی چمکتی ہیں جس طریقے سے تم آسمان پہ جب نظر ڈالتے ہو تو ستارے چمکتے ہیں. کس سے تشبیہ دی ہے پیارے نبی نے؟ ستاروں سے. ستاروں سے تشبیہ دی ہے. اب میں بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا، 2 منٹ اور لوں گا آپ کو. پیارے نبی نے اس حدیث کے اندر مسجدوں کو ستارے کہا ہے، ستاروں سے تشبیہ دی ہے. کیوں ستاروں سے تشبیہ دی ہے؟ چاند نہیں کہا، سورج بھی نہیں کہا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مسجد کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے. آئیے ذرا قرآن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں. اے اللہ، تو نے ان ستاروں کو کیوں بنایا؟ ان ستاروں کا کام کیا ہے؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. او لوگو، ہم نے آسمان دنیا کو یعنی پہلے آسمان کو جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. ہم نے اس پہلے آسمان کو، آسمان دنیا کو ہم نے خوبصورتی عطا فرمائی ہے ستاروں کے ذریعے. معلوم یہ ہوا کہ آسمان کی خوبصورتی ستاروں کے ذریعے سے ہے اور زمین کی خوبصورتی مسجدوں کے ذریعے سے ہے. اگر ستارے ٹوٹ جائیں تو آسمان خوبصورت نظر نہیں آئے گا، اور دنیا کے اندر سے اگر مسجدیں ختم ہو جائیں تو زمین بھی، دنیا بھی بے رونق ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. قرآن ہمیں بتاتا ہے ستاروں کی تشبیہ دی اللہ کے نبی نے. ستاروں کا کام دیکھو، قرآن نے ہمیں بتایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. پہلا کام ستاروں کا، آسمانی دنیا، اور یہ آسمان یہ تمہیں خوبصورت ستاروں کی وجہ سے نظر آتا ہے. معلوم یہ ہوا یہ زمین کی خوبصورتی بھی مسجدوں کی وجہ سے ہے. دوسرا کام کیا ہے آسمان کے اندر ستاروں کا؟ اللہ کے قرآن نے فرمایا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. اور یہ ستارے ہم نے اس لیے بنائے کہ اس کے ذریعے سے ہم شیطانوں کو مار کے بھگاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جب آپ مسجدوں کے اندر جائیں گے تو آپ کے شیطان کو بھی آپ سے مار کے بھگا دیا جائے گا، شیطان بھی آپ کا پیچھا چھوڑ کے چلا جائے گا اور آپ نیک کام کرنے لگیں گے، نیک بن جائیں گے. شیطان کو وہ مارا جاتا ہے نا ستارہ پھینک کر، جو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. تو ستاروں کا دوسرا کام شیطان کو بھگانا. آپ مسجد کے اندر گئے، شیطان کو بھگانے کا کام آپ نے کیا، یہ دوسرا کام ہے. تیسرا کام کیا ہے ستاروں کا؟ اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا، فرمایا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. ہم نے ستاروں کو اس لیے بنایا کہ لوگ ان ستاروں کو دیکھ کر راستہ پاتے ہیں. پہلے زمانے میں میپ نہیں ہوا کرتے تھے، روڈ نہیں
ہوا کرتے تھے. لوگ سفر کیا کرتے تھے سمندروں کے اندر, لوگ سفر کیا کرتے تھے ریگستانوں کے اندر. ان بزرگوں سے پوچھو جنہوں نے اس طریقے کا سفر کیا ہوگا, وہ بتائیں گے کہ راستہ کیسے ملتا تھا. کہ ستاروں کو دیکھتے تھے کہ یہ ستارے کدھر ہیں اور کدھر نکلے ہوئے ہیں, اسی سے اندازہ کر کے راستہ پاتے تھے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَلَامَاتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. ستاروں کا تیسرا کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان راستہ پا لیتا ہے. معلوم یہ ہوا مسجدوں کا تیسرا کام یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لیتا ہے, مسجد میں آنا جانا چالو کر دیتا ہے, تو ہدایت پر آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کچھ کہ نہیں آ رہی؟ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ زمین پر مسجد ایسے ہی آسمان والوں کو دکھائی دیتی ہیں جس طریقے سے زمین والوں کو آسمان پہ ستارے دکھائی دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مسجد کو تشبیہ دی ہے ستاروں سے, اور ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی ستاروں سے تشبیہ دی. بہرحال میرا وقت ختم ہو گیا ہے. میں نے یہ مسجد کی فضیلت کے تعلق سے کچھ حدیثیں آپ لوگوں کو سنائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و حدیث کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.